نبی کے خلق کا پرتو ہے سیرت غوث اعظم کی، نبی کے خلق کا پرتو ہے سیرت غوث اعظم کی، اور علی کے حسن کا مظہر ہے صورت غوث اعظم کی، علی کے حسن کا مظہر ہے صورت غوث اعظم کی، جلال حیدری صبر حسینی ان کا ورثہ ہے، جھکا دیتی ہے سر شاہوں کا عظمت غوث اعظم کی، جھکا دیتی ہے سر شاہوں کا عظمت غوث اعظم کی، صداقت میں شرافت میں خطابت میں سخاوت میں زمین سے آسمانوں تک ہے شہرت غوث اعظم کی، زمین سے آسمانوں تک ہے شہرت غوث قیامت میں وہ ہوں گے غوثیہ پر چمکے سائے میں، قیامت میں وہ ہوں گے غوثیہ پر چمکے سائے میں، جنہیں حاصل ہے دنیا میں محبت غوث اعظم کی، جنہیں حاصل ہے دنیا میں محبت غوث اعظم کی۔ طرز یہی شعر دو اور دوسری منقبت کے، اور یہ عرض معروض یہ درخواست ہی ہے، نگاہ لطف ہو مجھ پر خدا را شاہ جیلانی، نگاہ لطف ہو مجھ پر خدا را شاہ، کہ میں بھی نام لیوا ہوں تمہارا شاہ، سب پڑھ لیں کہ میں بھی نام لیوا ہوں تمہارا شاہ جیلانی، کہ میں بھی نام لیوا ہوں تمہارا، کرم کر دو ہمارے دامن امید کو بھر دو، مجھے خالی نہ لوٹاؤ خدا را شاہ
جیلانی ہمیں خالی نہ لوٹاؤ خدا را شاہ کہ میں بھی نام لیوا ہوں تمہارا شاہ جیلانی حمد و صلات نعت مصطفیٰ اور منقبت غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت صاحبزادہ صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ پاک سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد کے عرس مبارک کی برکت سے سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ یہ بڑا دن ہے، بڑی رات ہے جی، یہ بڑوں کے بڑے کا عرس ہے، سبحان اللہ۔ وہ اس ہستی کا عرس ہے جو سرکار بھی خوش ہوتے تھے اس دن، اور سارے اولیاء اللہ غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک والے دن سارے اولیاء اللہ ہی خوشیاں منا رہے ہیں۔ شہنشاہ کا عرس ہے، عرس کہتے ہیں شادی کو، خوشی کو عرس کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ بغداد شریف میں بھی روبے زمین پہ جہاں جہاں بھی چاہنے والے ہیں ہر جگہ عرس ہی عرس ہو رہا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا 2 شعر اور پڑھ دیں پھر تقریر شروع کریں۔ غوث اعظم سے میں نے ہے فریاد کی، دور ایک گام بھی اب کنارہ نہیں، میرے فریاد رس شاہ جیلان ہے، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میرے فریاد رس شاہ جیلان ہے، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، کون کہتا ہے مجھ کو کہ نادار ہوں، غوث اعظم کاظلی نمک خوار ہوں، کون کہتا ہے مجھ کو کہ نادار ہوں، غوث اعظم کاظلی نمک خوار ہوں، یہ تو مانا کہ بے حد گناہگار ہوں، پر خدا کی قسم بے سہارا نہیں، یہ تو مانا کہ بے حد گناہگار ہوں، پر خدا کی قسم بے سہارا نہیں، ایک کلی باغ میں مسکراتی نہیں، دن نکلتا نہیں، رات آتی نہیں، دن نکلتا نہیں، رات آتی نہیں، جب تلک ان کا ہوتا اشارہ نہیں، دن نکلتا نہیں، رات آتی نہیں، سبحان اللہ۔ اب تو آقا نگاہ کرم کیجئے، میرے غم کی خدا را دوا دیجئے، اپنے خادم کو در پہ بلا لیجئے، دور قدموں
سے اب تو گزارا نہیں، اپنے خادم کو در پہ بلا لیجئے، دور قدموں سے اب تو گزارا نہیں۔ حکیم سراج الدین صاحب اٹھ کے آئے، انہوں نے 2 سال پہلے مجھے کہا کہ کوئی بغداد شریف کا ویزا لگوائیں، ہیں جی، غوث پاک کی زیارت کر کے آئیں۔ اب الحمدللہ قافلے جا رہے ہیں، دعا کریں ہمارا بھی نمبر لگ جائے انشاءاللہ العزیز۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی امت کے ولیوں کے سردار، سبحان اللہ، ولیوں کے سردار، ایسے ہی جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، سرکار غوث پاک ولیوں کے سردار۔ ایک نوجوان آیا، عرض کی سرکار کل رات والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، بڑے پریشان ہیں اور انہیں قبر میں عذاب ہو رہا۔ پوچھا بیٹا تیرے والد صاحب کبھی ہمارے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے گزرے تھے؟ ہمارے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے گزرے تھے کبھی؟ یہ نہیں پوچھا کہ بیٹھے تھے، آئے تھے، نہیں آئے، کچھ پڑھا ہے نہیں پڑھا، صرف گزرے تھے۔ اور انہوں نے عرض کی حضور گزرے تھے۔ فرمایا اچھا۔ وہ بچے کو بھیج دیا، رات دعا کی، اگلے دن وہ پھر آ گیا بڑا خوش، کہنے لگا والد صاحب رات پھر ملے۔ انہوں نے کہا اللہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے میری قبر سے عذاب اٹھا لیا ہے، اور اب میں خوش ہوں، بیٹا تم بھی غوث پاک کے مدرسے میں آتے جاتے رہا کرو۔ فرمایا میں نے اپنے رب سے وعدہ لیا، جو میرے مدرسے میں آئے، تعلیم حاصل کرے یا تعلیم حاصل کرنے والوں کے پاس بیٹھے، ان کے ساتھ محبت کرے، خدمت کرے، یا خالی یہاں سے گزر جائے، رب سے وعدہ لیا ہے کہ اسے بھی بخشنا ہے قیامت۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے ولی ہیں، اور ظاہر ہے، اچھا آپ نے مطلب کی بات بھی سن لیں جی، میرے بھی اور آپ کے سب کے مطلب کی۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا اور انہوں نے آگے کسی سے پوچھا کہ ایسا شخص جو اپنے آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتا ہے، مرید نہیں ہوا، کہتا ہے میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہوں، غوث پاک سے ارادت رکھتا ہوں، موقع نہیں ملا، مرید نہیں ہوا، تو سرکار غوث پاک سے سوال ہوا کہ سرکار ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرمایا جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، ارادت رکھتا ہے، اللہ کریم قیامت والے دن اسے بھی میرے مریدوں میں شامل فرما دے گا۔ تو ہم تو سارے مرید ہیں ویسے، کیوں جی؟ قادری ہیں نا، مرید ہیں نا سارے، محبت بھی، ارادت بھی، عقیدت بھی، سارا کچھ الحمدللہ دلوں میں موجود ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ہر سال ہی کہتا رہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے ولی کامل کی بارگاہ میں ہیں، ہماری نسبت ایک ایسے ولی کامل سے ہے جسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بے پناہ فیض ملا جی، اتنا فیض کہ جس کو فرما دیتے تھے کہ جا کے کہہ دو کہ یہ غوث پاک کا آرڈر ہے، اپنا نہیں فرمایا کہ میری طرف سے جا کے کہنا، فرمایا جا کے کہنا، مجھے کہا، فرمایا جا کے کہنا، جہاں بھی کسی گھر میں گڑبڑ ہے جا کے کہنا ہے یہ بڑے پیر صاحب کا آرڈر ہے، یہ گھر چھوڑ جاؤ، کوئی بلا، کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی پری اس گھر میں نہیں رہے گی۔ فرمایا جا کے کہہ دو سرکار غوث بڑے حضرت کا آرڈر۔ تو ایسا وہی کہہ سکتا ہے نا جس کو اذن ملا ہو، حکیم صاحب پیچھے سے اذن ملا ہو کہ جا بھئی تجھے اجازت ہے،
خلافت ملی، اچھا کوئی سبق بتایا، کوئی خلافت کسی کو عطا فرمائی، اور ساتھ بزرگ یہ بھی فرما دیتے ہیں آگے بھی کسی کو دینا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے جی۔ تو سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت تھی، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے اجازت تھی۔ حضرت جنید بغدادی آپ کے پیروں کے پیر ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں حضرت جنید بغدادی۔ آپ کی ولادت سے 100 سال پہلے، کتنے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 100 سال پہلے ایک دن مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ارشاد فرمایا، اور فرمانے لگے مجھے بغداد شریف کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، 100 سال بعد وہاں ایک مرد کامل آئے گا اور منبر پہ بیٹھ کے فرمائے گا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پہ ہے۔ آپ کی ولادت سے 100 سال پہلے آپ کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر بشارت دے رہے اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں، اپنی گردن مبارک سر مبارک نیچا کر کے فرما رہے ہیں وہ کہے گا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا قدم میرے سر پہ، میری آنکھوں پہ۔ اب یہاں بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی استاد شیخ بڑے بڑے اولیاء جو تھے تو ان کو سمجھانے کے لیے صرف چھوٹی سی بات ہے، اپنے بچے کو لاڑ کے ساتھ ہم بٹھاتے نہیں کندھوں پہ، کیوں جی؟ پوترے کو، دوترے کو، بیٹے کو، باقی سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پہ غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ان کی عظمت و شان کے مطابق، اور اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کے کندھوں پہ اور گردن مبارک کے قدم جو ہے یہ شفقت اور محبت والا قدم، لاڈ اور پیار والا قدم۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار آپ کی شان کون بیان کرے، آپ کے قدم پاک کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی، سر کی شان کون بیان کرے گا؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ اور یہ وہ شہنشاہ ہیں، حضور کی امت کے ان ولیوں میں سے ہیں جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نبیوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں۔ عرض کی سرکار موسیٰ علیہ السلام نے، یا رسول اللہ آپ نے معراج کی رات ملاقات ہوئی نا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ، کہہ دیں حضور اپنی امت کے کسی عالم کی، ولی کامل کی مجھے بھی زیارت کروائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح سے، ابھی امام غزالی آئے تو نہیں تھے، عالم ارواح سے امام غزالی کی روح کو طلب فرمایا اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کرو۔ انہوں نے سلام عرض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، 10 پشتیں گنوا دی۔ تو فرمایا سوال ایک کیا ہے، جواب تو نے 10 دیے۔ انہوں نے عرض کی کہ سرکار آپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اللہ نے جب آپ سے سوال کیا تھا
وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو اتنا ہی تھا، قال ہی عصائی، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا تھا قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ آپ نے کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ بکریاں چارتا ہوں، میں پتے جھاڑتا ہوں۔ تو آپ نے بھی لمبا جواب دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غزالی، میں اس وقت اپنے رب سے ہم کلام تھا، سوال مجھ سے ایک ہی ہوا تھا، خواہش میری یہ تھی کہ آج بات لمبی ہو جائے، موقع ملا ہے، اللہ سے بات کرنے کا، کلام کرنے کا شرف ملا ہے، جتنی بات لمبی ہو جائے اتنا لطف آئے گا۔ امام غزالی نے عرض کی حضور آج میری بھی یہی خواہش تھی، آپ اپنے رب سے ہم کلام تھے، میں آج اللہ کے کلیم سے ہم کلام ہوں، کلیم اللہ سے ہم کلام ہوں اور حبیب اللہ کے سامنے ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے بات لمبی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ادب یا غزالی، غزالی ادب کرو، یعنی ہر سوال کا ایسا شاندار جواب، میرا دل کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اشش کرتے ہوں گے۔ کیوں جی؟ کہ حضور کے امتیوں کو اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا۔ وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اسی جامعہ نظامیہ کے محتمم تھے جس میں جا کے حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے داخلہ لیا، جس مدرسے میں سرکار غوث اعظم تشریف لے گئے نا، آپ کے جانے سے پہلے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اسی مدرسے کے شیخ الجامعہ تھے، اور جب منبر پہ بیٹھتے تھے تو بڑا قیمتی پوشاک پہن کے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک آئے تو طالب علم کی حیثیت سے ہی تھے، لیکن مدرسے میں آتے ہی سارے مدرسے کی روحانی کیفیات بدل گئیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو شیخ الجامعہ تھے، بڑا قیمتی جبہ پہنتے تھے، غوث پاک کے آنے کے بعد ان کی طبیعت میں بھی سادگی اور روحانیت کی طرف ہو گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی امت کے بڑے بڑے ولیوں، بڑے بڑے علماء، امام رازی، امام غزالی، محدث ابن جوزی، امام جلال الدین سیوطی، ابن حجر مکی، بڑے بڑے جو علماء حق حضور کی امت کے جن پہ سرکار فخر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان سب کو غوث پاک کا فیض کسی نہ کسی ذریعے سے ملا ہے۔ یہ چشتی قادری اور نقش بندی، یہ چشتی قادری اور نقش بندی، یہ چشتی سہروردی نقش بندی، سبھی تیری طرف مائل ہیں یا غوث، سبھی تیری طرف مائل ہیں یا غوث، سبھی تیری طرف مائل، کیا لیں؟ سبھی تیری طرف مائل، سبھی تیری طرف مائل۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی مکتوبات شریف، سبحان اللہ، مکتوبات شریف میں امام ربانی حضرت مجدد الافسانی نے لکھا ہے کہ میں ان اولیاء اللہ میں سے ہوں جو تقدیر مبرم بھی بدل دیتے ہیں۔ تقدیر مبرم اسے کہتے ہیں جو بدلی دعا سے بھی بدلی نہیں جاتی۔ اب یہ لمبی بحث ہے، تقدیر کی قسمیں یہاں علماء نے لکھی ہیں، اور حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو پڑھاتے تھے حضرت خواجہ طاہر بندگی لاہوری، آپ نے نام مبارک سنا، ان کی قبر میانی صاحب میں۔ حضرت یہ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی کے خلیفہ بھی، سبحان اللہ۔
طاہر بندگی لاہوری، یہاں میانی صاحب میں بھی بڑے بڑے شہنشاہ لیٹے ہوئے ہیں۔ کیوں جی؟ ان بزرگوں کو پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کون کون کہاں کہاں آرام فرما رہا ہے۔ بیٹے دونوں پڑھتے تھے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جا کے ایک دن بیٹوں نے استاد صاحب کا ذکر کیا تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی نے فرمایا تمہارا استاد عالم تو بہت بڑا ہے لیکن ہے شقی، بدبخت، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا بدبخت۔ بچوں نے جا کے استاد صاحب سے عرض کی دوسرے دن، تو استاد صاحب بڑا افسوس ہوا یہ سن کے، حضرت صاحب فرما رہے ہیں عالم بہت بڑے ہیں لیکن وقت لکھا ہوا۔ تو استاد بھی آخر مجدد صاحب کے بچوں کا تھا، اس نے کہا پھر تم جا کے عرض کرو نا، حضرت کی خدمت میں عرض کرو کہ اگر آپ کے بچوں کو پڑھا کے بھی بدبختی رہا تو پھر آپ کی ولایت کا کیا فائدہ؟ جا کے عرض تو کرو۔ بچوں نے جا کے عرض کی، سرکار استاد صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آ کے بھی اگر بدبختی رہا تو پھر اس ولایت کا کیا فائدہ؟ حضرت امام ربانی مجدد الثانی فرماتے ہیں، بچے فرماتے ہیں کہ آپ مراقبے میں چلے گئے، کافی دیر مراقب رہے اور پھر گردن اٹھا کے بیٹوں سے کہا کہ لوح محفوظ میں تقدیر مبرم میں لکھا ہوا ہے، مجھے جواب ملا ہے کہ تقدیر مبرم ہے جو ٹل نہیں سکتی، لکھا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے دوبارہ مراقبہ کیا اور بارگاہ پاک میں عرض کی، مولا میں نے جو کچھ پڑھا ہے تو نے اپنے ایک بندے شیخ عبد القادر جیلانی کے کہنے پہ تقدیر مبرم بدلی ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقدیر مبرم بدلنے کی گواہی امام ربانی حضرت مجدد الثانی دے رہے ہیں اور ان کا واسطہ پیش کر کے عرض کر رہے ہیں کہ ان کے کہنے سے بھی تو نے ایک دفعہ نہیں 12 دفعہ۔ ایک تاجر ابو مظفر منصور نام اس طرح کا ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ شیخ حماد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور میں ایک سفر تجارت پہ جا رہا ہوں، آپ ارشاد فرمائے کیسا رہے گا؟ انہوں نے فرمایا تو وہاں مارا جائے گا، قتل ہو جائے گا، اس سفر کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ وہ کہتا میں بڑا پریشان ہوا۔ چند دنوں بعد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ سے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جا، تیری زندگی کا ضامن میں ہوں۔ کہتے میں گیا وہاں، سفر میں ایک ایسی جگہ آئی، رات ٹھہرے، رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا ڈاکو آ گئے، سارا قافلہ بھی لوٹ لیا، میرا مال بھی لوٹ لیا اور مجھے لگا کہ مجھے قتل کر گئے۔ بڑا پریشان ہوا، مجھے روکا تھا شیخ حماد نے لیکن غوث پاک نے میری ضمانت دی تھی، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ فرماتے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا یہ تو خواب تھا۔ اچھا وہ خواب دیکھ کے آگے اپنے سفر مکمل کر کے تجارت کر کے واپس آیا تو شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضرت یہ کچھ ہوا، آپ نے یہ فرمایا تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا۔ تو شیخ حماد کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہوا ایک خواب کی صورت میں بدل دیا۔ جو کچھ تیرے ساتھ ہونے والا تھا نا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے لیے 17 مرتبہ دعا کی اور اس کو بدل کے خواب بنا دیا، خواب میں وہ سارا واقعہ رونما ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں میں غوث پاک کی بارگاہ میں آیا شکریہ ادا کرنے کے لیے، میں نے عرض کی سرکار آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، میرے ساتھ یہ کچھ ہوا اور میں نے آ کے شیخ حماد سے عرض کی، انہوں نے کہا کہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 مرتبہ اللہ کے حضور تیرے لیے دعا کی اور تیرے اس ساری زندگی کے واقعے کو ایک خواب میں بدل کے تیری زندگی بچا لی۔ تو فرماتے مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے 17 مرتبہ نہیں تیرے لیے 70 مرتبہ دعا کی۔ تقدیر مبرم تھا جو نہ بدلنے والی تقدیر تھی، لکھا جا چکا تھا تیرے ساتھ ایسا ہو کے رہے گا۔ یہ اللہ کے بندے حدیث قدسی اس کو سب بیان کرتے ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راوی حضور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہوں، جب وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ پکڑتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جب وہ چلتا ہے تو میں اس کے پاؤں کی طاقت بن جاتا ہوں۔ اب جو خدائی طاقت سے پکڑے گا اس کا پکڑا کون چھڑا سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ہے جی۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کہا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ فائز تھے کہ بظاہر زبان غوث پاک کی ہے، بول کوئی اور رہا ہے، کیوں جی؟ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن جب گمسان کا رن پڑا، کچھ مٹی اٹھا کے کنکریاں اٹھا کے ماری کافروں کی طرف۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی کافر ایسا نہیں بچا جس کے چہرے پہ نہ لگی ہو اور اس کا منہ پھر نہ گیا ہو۔ لشکر کا منہ پھر گیا، سارے کے سارے دوڑے شکست کھا کے۔ صحابہ کرام کہتے ہم پیچھے دوڑے، کچھ کو ہم نے قتل کیا اور کچھ ہم نے دیکھا کہ کسی شخص کی تلوار کے بغیر ہی ان کے گردنیں کٹ کے گر رہی۔ تو ہم نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر ہم نے دیکھا ہے۔ اتنی دیر میں جبریل بھی آ گئے، جاؤ جا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یا رسول اللہ یہ کینکریاں جو آپ نے ماری آپ نے ہی ماری، یہ آپ نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے ماری۔ بظاہر ہاتھ آپ کا تھا۔